IMF سے مذاکرات کا فیصلہ کن راؤنڈ، وزارت خزانہ کے حکام عالمی ادارے کے وفد کو منانے کے لیے کوشاں، دستاویز ملنے کے بعد جائزے کی کامیابی کے لیے سمت کا تعین ہوگا۔ شیڈیول کے مطابق نوے جائزہ مذاکرات آج مکمل ہونے ہیں۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر جلد معاہدے کے لیے پرامید۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کا بروقت انعقاد مشکل، وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے سے معذرت کر لی۔ ملک کی خراب اقتصادی صورتحال کے پیش نظر فنڈز فراہم نہیں کیے جا سکتے، الیکشن کمیشن ملک کے وسیع تر مفاد میں فنڈز مانگنے سے دستبردار ہو جائے، وزارت خزانہ کا جواب۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات کے لیے 14 ارب 39 کروڑ روپے کی ضمنی گرانٹ مانگی تھی۔ الیکشن کمیشن کے انتخابی تیاریوں سے متعلق چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ IG پنجاب نے صوبے میں دہشت گردی اور حملوں کے خطرات سے آگاہ کر دیا۔ فورسز کچے سمیت کئی اضلاع میں آپریشن میں بھی مصروف، 4 سے 5 ماہ لگ سکتے ہیں، پنجاب میں الیکشن کرانا مشکل کام ہوگا۔ ڈاکٹر عثمان کی بریفنگ۔ IG خیبر پختونخوا نے بھی امن و امان کی صورتحال کو انتخابات کے لیے غیر موزوں قرار دیا تھا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات کرانے کے لیے صدر عارف علوی بھی میدان میں آ گئے۔ الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، بروقت انتخابات نہ کرائے گئے تو الیکشن کمیشن کو آئین کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ دنیا میں جنگوں اور خانہ جنگی کی صورتحال کے باوجود انتخابات کرائے جاتے رہے، خط میں موقف۔ ملتان میں الیکشن کمیشن آفس اکھاڑا بن گیا، تحریک انصاف اور نون لیگ کے کارکنوں میں آمنا سامنا، ایک دوسرے پر پتھراؤ، گملوں سے حملے، الیکشن کمیشن آفس میں بھی توڑ پھوڑ، PTI رہنما عامر ڈوگر سمیت کئی کارکن گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کھلاڑیوں کا ڈیرہ اڈا چوک پر احتجاج، دھرنا دے کر ٹریفک روک دیا۔ نون لیگی سینیٹر رانا محمود الحسن 2 ساتھیوں سمیت گرفتار، پولیس نے لیگی سینیٹر کو گرفتاری کے بعد رہا کر دیا۔ استعفوں کی سیاست میں نیا موڑ، تحریک انصاف کے 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری اور ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم معطل، لاہور ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ 43 حلقوں میں ضمنی انتخاب بھی تاحکم ثانی روکنے کا حکم۔ عمران خان کی ہدایت پر PTI کے MNAs آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی انتخاب کا مارکہ، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دن۔ شاہ محمود قریشی نے ملتان، فواد چودھری نے جہلم اور فاروق ستار نے کراچی سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ شہر قائد میں کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے پیپلز پارٹی کی شہلا رضا اور PTI کے علی زیدی کا آمنا سامنا، ہلکے پھلکے جملوں کا تبادلہ۔ زرداری پر الزامات کے کیس میں شیخ رشید کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور، اسلام آباد کی عدالت نے مری پولیس کے حوالے کر دیا۔ آج 2 بجے تک متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کا موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان۔ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ کا نیا ریکارڈ، ایک ساتھ 7 معاونین خصوصی کا اضافہ، عہدہ وزیر مملکت کے وفاقی ہوگا۔ کابینہ کے ارکان کی تعداد 85 تک جا پہنچی، معاون خصوصی کی تعداد 40 ہو گئی۔ قیمتیں بڑھنے کی افواہیں، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں پیٹرول بحران سنگین ہو گیا، بیشتر پیٹرول پمپس بند، شہری گاڑیاں گھسیٹنے پر مجبور، جہاں دستیاب وہاں راشن بندی، سستا تو دور مہنگا پیٹرول بھی نہیں مل رہا، شہریوں کی دہائیاں۔ وزیر مملکت پیٹرولیم نے پیٹرول کی قلت کا تاثر رد کر دیا، ملک میں 20 دن کے لیے پیٹرول اور 30 دن کے لیے ڈیزل موجود ہے، مصدق ملک کی یقین دہانی، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا اشارہ۔ ترکی اور شام میں زلزلے کے بعد انسانی المیہ متاثرہ علاقے قبرستان کا منظر پیش کرنے لگے، ملبے کا ڈھیر میں دبے افراد کو زندہ نکالنے کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ اموات کی تعداد 11,000 سے بڑھ گئی، 42,000 سے زائد زخمی۔ عالمی ادارے صحت نے اموات 20,000 تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امداد کے جذبے سے سرشار عوام کا استنبول ایئرپورٹ پر ہجوم۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے، ترکی اور شام میں زلزلے کے دوران معجزاتی مناظر، دنیا دنگ رہ گئی۔ شام کے شہر حلب میں ملبے تلے دبی خاتون کے ہاں بچے کی ولادت،
رضاکاروں نے نومولود کو بچا لیا، ماں چل بسی۔ متاثرہ علاقوں میں 37 گھنٹوں بعد 5 سالہ بچی، 44 گھنٹے بعد 2 سالہ بچے اور ایک مقام پر 40 گھنٹے بعد پورے خاندان کو زندہ نکال لیا گیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سیوان میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے متفقہ قرارداد منظور۔ کشمیریوں سے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی، سیاسی و سفارتی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے بھارتی منصوبے کی مذمت۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اقوام متحدہ سے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ۔ ترکی اور شام میں زلزلے سے جاں بحق افراد کے لیے دعائیں مغفرت۔ تحریک انصاف کے ارکان اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اسلام آباد میں یونین کونسلز کی تعداد 101 سے بڑھا کر 125 ہو گئی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وفاقی دارالحکومت بلدیاتی بل 2022 کی منظوری۔ بل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پیش کیا۔ جو متاثر ہوئے ہیں ان کو آپ نے یقین دلوانا ہے کہ یہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ٹائم لگے گا، اس ٹائم لگنے کے لیے تو آپ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2-3 سالوں میں ہم یہ پورا سلسلہ مکمل کر دیں گے۔ سندھ میں متاثرین سیلاب کے گھروں کی تعمیر کے لیے فنڈز کا اجرا۔ 75,000 روپے کی پہلی قسط جاری کر دی گئی۔ پاکستان پر جیسی آفت آئی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ سندھ میں ہر 7 میں سے 1 شہری متاثر ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری کا IMF سے سیلاب متاثرین کا تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ۔ کراچی کے سائٹ ایریا میں واٹر بورڈ کے ٹریٹمنٹ پلانٹ سے کروڑوں روپے کی مشینری اور سامان چوری ہونے کا انکشاف۔ حفاظت کے لیے نہ سیکیورٹی نہ ہی ملازمین کو اسلحہ فراہم کیا گیا۔ روکے جانے پر ملزمان فائرنگ کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ڈان نیوز کی خبر پر انتظامیہ کی پھرتیاں۔ پلانٹ پر سیکیورٹی تعینات کر دی گئی۔ آپریشن کے دوران 10 سے زائد چور پکڑنے کا دعویٰ۔ کراچی زمان ٹاؤن میں گھریلو جھگڑے پر بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ نارتھ کراچی کی شاہنواز بھٹو کالونی میں خاتون کو گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ بلدیہ ٹاؤن رئیس گوٹ میں تیز دھار آلے کے وار سے خاتون زخمی۔ سائٹ سپر ہائی وے کی فیکٹری سے بچے کی جلی ہوئی لاش برآمد۔ مرحوم سیاستدان اور ٹی وی اینکر عامر لیاقت کی نازیبا ویڈیو وائرل کرنے کی کیس کی سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزمہ دانیہ شاہ کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ افغانستان میں ڈالر بیرون ملک لے جانے پر پابندی۔ خلاف ورزی سزاؤں کا اعلان۔ 10 لاکھ ڈالر کی ترسیل پر 1 سال اور 1 لاکھ ڈالر کی ترسیل پر 1 ماہ قید ہوگی۔ اس سے کم پر 10 روز کی قید سزا سنائی جائے گی۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے پاکستان سے روزانہ 5 لاکھ ڈالر کی افغانستان اسمگلنگ کا انکشاف کیا تھا۔ ایران اپنا پہلی زیر زمین ایئر بیس ایگل 44 منظر عام پر لے آیا۔ ایئر بیس فضائی حملوں سے محفوظ ہونے کا دعویٰ۔ ایئر بیس میں دور تک مار کرنے والے کروز میزائلوں سے لیس جنگی طیارے اور ڈرونز موجود رہیں گے۔ چین کسی غلطی سے باز رہے، امریکی خود مختاری خطرے میں ڈالی تو بھرپور جواب دیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب۔ یوکرین جنگ توانائی اور خوراک کی عالمی قیمتیں بڑھنے کا سبب قرار۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں سیزن کے لیے نئی ٹرافی متعارف۔ نئی چمچماتی ٹرافی کی رونمائی آج لاہور کے تاریخی شالیمار باغ میں کی جائے گی۔ ٹرافی کے اسٹار کو 24 قیرات سونے سے تیار کیا گیا۔ ایونٹ کا آغاز 13 فروری کو ملتان میں ہوگا۔ پاکستان سپر لیگ 8 کے لیے کھلاڑی اور آفیشلز کے ملتان پہنچنے کا سلسلہ جاری۔ سی پی او ملتان منصور الحق رانا نے پلیئر اور آفیشلز کو ملتان آمد پر خوش آمدید کہا۔ ملتان اسٹیڈیم میں سلطانز کی جم کر پریکٹس۔ زلمی نے کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں پریکٹس میچ کھیلا۔ 21ویں ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے لیے پاکستان ٹیم بھارت روانہ۔ ایونٹ 8 سے 13 فروری تک بھارتی شہر چنئی میں ہوگا۔